اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. الدلالۃ تعریف الدلالۃ اذا سمعت طرقۃ بابک ينتقل ذہنک لا شک الى ان شخصا علی الباب يدعوک وليس ذلك الا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك وإن شئت قلت إنها ضلت على وجوده. اذن طرقۃ الباب ضال ووجود الشخص الداعی مدلول وهذه الصفة التي حصلت للطرقة دلالة وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر. نسميه دالا والشيء الآخر مدلولا وهذه الصفة التي حصلت له دلالة فيتضح من ذلك آتے ہیں فیتضح. اچھا یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے کہیں کہ وَهَذِهِ الصِّفَةَ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ دَلَالَةً پھر صحیح ہو جائے گا. فَيَتَّضِحُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الدَّلَالَةَ هِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَالَةٍ اذا علمت بوجوده انتقل ذہنک الى وجود شیء آخر. خوب. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بہرحال اصل موضوع علم منطق وہ بھی جزء اول کا جہاں تک تعلق ہے یعنی معرف کی بحث سے قبل چند ایک مباحث کو بطور مقدمہ پیش کر رہے ہیں آغائے مرحوم مظفر، جن میں سے ایک مباحث الالفاظ اور دوسری بحث اب دلالت کے نام سے شروع کر رہے ہیں. حقیقت میں تو یہی جو بحث ہے دلالت کی بحث یہی مقدمہ اول ہے، اور اس کے بعد دوسری بحث مباحث الکلی یہ چند دن پہلے بیان کیا گیا تھا کہ جب کل ایک کتاب کا تعارف دیا تھا. صحیح ہے گا. بس دلالت کی بحث کی وجہ سے
جو ہے وہ مباحث الالفاظ کو رکھا، ٹھیک ہے، اب دلالت کی بحث کے اندر وارد ہو رہے ہیں۔ طریقہ وہی جو آغا مرحوم مظفر کا ہے، اس طرح سے نہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں پہلے تعریف بیان کریں اور پھر مثال، نہیں، یہ رائج طریقہ ہے، لیکن یہ پہلے آپ کے سامنے ایک مثال القاء کرتے ہیں، پہلے ایک مثال پیش کریں گے، اور مثال میں یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے آپ نے سنا کہ دروازے پر دستک ہوئی ہے، آپ نے آواز دستک سنی ہے، اس دستک سے آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے اس بات کی طرف کہ کوئی موجود ہے دروازے پر، اور وہ دستک دے رہا ہے اس لیے کیونکہ آپ مطلوب ہیں، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ دستک سے آپ کا ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف کہ دروازے پر کوئی ہے۔ ہو سکتا ہے بکری سنگ مار رہی ہے، کوئی ہے نا، تبھی تو میں نے کہا نہیں بندہ، یہ تو میں نے کہا نہیں صحیح، کوئی ہے، عمومیت دی نا ہم نے، اسی لیے کوئی ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے، صحیح نہیں ہے، جائے گا ذہن، بہرحال جائے گا۔ بس کہہ رہے ہیں یہ جو انتقال ذہن ہوا ہے یہ اہم ہے، کیونکہ بعد میں اس کے اسباب کی طرف جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں آپ اب تھوڑے سے جملوں کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جملہ اس لیے بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کیونکہ بہرحال یہ لفظ ہمیں لانا ہی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دستک وجود شخص پر دلالت کر رہی ہے، یہ اس اعتبار سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ دستک دال ہے، وہ شخص جو ہے وہ مدلول ہے، اور یہ پورا پروسیس دلالت ہے۔ بس اگر یہ مثال صحیح طریقے سے آپ کے ذہن کے اندر قرار پکڑ لے، جگہ بنا لے، تو پھر ہم اب آپ کی خدمت میں یہ تعریف بیان کر سکتے ہیں کہ کسی شے کا اس حالت میں ہونا کہ فقط اس کے علم سے خود بخود کسی اور شے کا علم آ جائے، اس کو دلالت کہتے ہیں۔ ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم آ جانا، ایک شے سے دوسری شے کی جانب ذہن کا انتقال دلالت ہے۔ واضح ہے گا یہاں تک؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ آقا یہ ایسے ہی نہیں ہوتی ہے، ہم جائیں گے اس کے سرچشمے کی طرف، کیوں ایسا ہو رہا ہے، سبب دلالت کیا ہے، سبب دلالت کیوں ایسا ہوا کہ ایک شے سے دوسرے شے کی طرف ذہن منتقل ہو رہا ہے آپ کا، ایسا ہے، ہو کیوں رہا ہے، کیوں ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم آپ کے پاس دوڑا 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 چلا آ رہا ہے، کیوں؟ کوئی سبب ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں جی یہاں آگا، وہ حقیقت میں سبب ہے تعلق اور علاقہ، دال اور مدلول کے درمیان، دال اور مدلول کے درمیان جو علاقہ ہے، تعلق ہے، وہ تعلق سبب ہے کہ جس کی وجہ سے دال آتے ہی مدلول دوڑا ہوا چلا جاتا ہے آپ کے ذہن کے اندر۔ سوال، اگر یہ جو علاقہ ہے یہ بھی تو خود سے نہیں آئے گا نا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا۔ کہہ رہے بالکل صحیح پہنچے ہیں آپ، صحیح ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، اور وہ سبب ہے علم۔ وہ سبب کیا ہے؟ علم۔ کس چیز کا علم؟ کہ دال اور مدلول کے درمیان ملازمہ ہے، تلازم ہے، لازم و ملزوم کا رشتہ ہے ان دونوں کے درمیان، اس چیز کا آپ کو علم ہے۔ بس یہ علم ہے جس کی وجہ سے وہ علاقہ ہے، اور وہ علاقہ ہے جس کی وجہ سے
دال سے آپ کا ذہن مدلول کی طرف جاتا ہے. یہ چین سسٹم ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ اقسام الدلال کیا ہے, علم بالملازمات کا اس کا کیا سبب ہے؟ کوئی سبب نہیں ہے, وہ بس وہ خود سبب ہے, اس کا کوئی سبب نہیں ہے. صحیح ہے, علم تو آپ حاصل کرتے ہیں نا. اس طرح تو تسلسل لازم آ جائے گا, والتسلسل باطل. صحیح ہے, پھر اگلی چیز بتاؤں گا, آپ کہیں گے اس کا سبب کیا ہے. صحیح ہے نا. دیکھیں یہاں پر سوال کی گنجائش ہے, علم کے بعد میں سوال کی گنجائش نہیں ہے. نہیں ہے نا, سوال ہے ہی نہیں, بنتا ہی نہیں ہے. کیوں تعلق ہے, تعلق آیا کیسے, تو کہیں گے کہ علم آیا اس لیے. آپ کو پتہ چل گیا, بس پتہ چل گیا, ایک چیز آپ کے علم میں آئی ہے, یہاں پر کیا سوال ہے, کوئی علم نہیں. ختم. چلیں خوب, یہ بیان کرنے کے بعد فوری طور پر یہ جائیں گے دلالت کی اقسام کی جانب. دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں. آئیے. الدلالت, لغوی لحاظ سے دلالت کا معنی راستہ دکھانا, رہنمائی کرنا. ٹھیک ہے, نہیں آگا. رشد, ہدایت. چلیں صحیح ہے, چلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا ایک معنی کشف بھی ہے. ہاں, کشف. کیونکہ دلالت کے اندر بھی کشف ہے, بہرحال کاشفیت والا پہلو ہے. ایک چیز کو آپ جیسے ہی جان لیتے ہیں تو اس سے دوسری چیز بخود کشف ہوتی ہے نا. تو اس کا ایک معنی کشف بھی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم جاننا, وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. کشف یعنی پردہ ہٹ جانا, ایک چیز آشکار ہو جائے, ظاہر ہو جائے, اس کو کہتے ہیں کشف. یہ بھی اچھا سوال تھا. تعریف الدلالتی, اگر دلالت کی تعریف, لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ ڈائریکٹ تعریف نہیں, پہلے مثال. اذا سمعت, جب آپ سنتے ہیں, طرقت بابک, آپ کے دروازے کی دستک کو, یا بیل کو, یا گھنٹی کو. صحیح ہے. تو ینتقلو, اذا سمعت ینتقلو, تو منتقل ہو جاتا ہے ذہن کا, آپ کا ذہن, بغیر کسی شک و شبے کے. یہاں پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اضطراراً آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا ذہن منتقل ہوتا ہے. لا شک یعنی بغیر شک کے ذہن منتقل ہوتا ہے آپ کا. کس بات کی جانب؟ الا, اس طرف کے, ان شخصا علی الباب یدعوک. بالتحقیق, بالتحقیق کا معنی ہوگا یہاں پر, کر سکتے ہیں. اچھا, ایک شخص دروازے پر ہے کہ جو بلا رہا ہے آپ کو, درآن حالی کے بلا رہا ہے آپ کو. صحیح ہے. اچھا, الباب معرفہ ہے نا. اچھا چلیں, باب کے بعد جار مجرور, جملہ جو ہے. ہاں اچھا, اسی لیے شخص بلا رہا ہے, اس لیے شخص کی صفت بنائے. چلیں, ذہن آپ کا منتقل ہو جائے گا اس بات کی طرف کہ کوئی شخص ہے دروازے پر موجود کہ جو آپ کو بلا رہا ہے, آپ کو پکار رہا ہے. یہ جائے گا, بہرحال ذہن جائے گا. وَلَيْسَ ذَلِكَ, اور ایسا نہیں ہے, یعنی یہ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ بیل کو سنیں گے, دستک کو سنیں گے, آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا ایک شخص کی طرف کہ جو دروازے پر کھڑا ہو کر آپ کو بلا رہا ہے. ایسا نہیں ہے, الا, مگر اس لیے ہے کہ لِأَنَّ هَٰذِهِ الطَّرْقَةَ, بالتحقیق بلا شبہ یہ دستک, کشفت, یہ احراز کرتی ہے, یہ اظہار کرتی ہے, یہ ظاہر کر دی ہے, یہ پردہ ہٹاتی ہے, عن وجود شخص یدعوک, ایک شخص کے وجود سے کہ جو آپ کو بلا رہا ہے. یہاں تک واضح آگا. وَإِن شِئْتَ, اور اگر آپ چاہیں, قُلْتَ, آپ یوں کہیں, کشفت کو ہٹا کے دلت لگا دیں.
انہا بالتحقیق یہ ترقا، یہ دستک، یہ کھٹکھٹاہٹ، دلت، یہ دلالت کر رہی ہے کس پر؟ علی وجود، اس شخص کے وجود پر۔ اذن نتیجتاً یہ کہانی سننے کے بعد آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ طرقۃ الباب دالون، دروازے کی دستک دلالت کرنے والی شے ہے، ووجود الشخص الداعی مدلول، اور وہ شخص کے جو پکارنے والا ہے، بلانے والا ہے آپ کو، اس کا وجود اس دال کا مدلول ہے۔ صحیح ہے نا؟ جس پر یہ دستک دلالت کر رہی ہے۔ وَهَذِهِ الصِّفَةُ، اور یہ صفت، الَّتِي حَصَلَتْ، کہ جو حاصل ہوئی ہے، لِلتَّرْقَةِ، ترقے کے لیے، یعنی دستک کی وجہ سے جو صفت حاصل ہوئی ہے، جو پروسیس آیا ہے، جو کام سامنے وجود میں آیا ہے، وہ کیا ہے گا؟ دلالتن، یہ صفت دلالت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وَهَكَذَا، آگا ہم نے ایک مثال آپ کو دی ہے اسی طریقے سے، کُلُّ شَیْءٍ، کُلُّ شَیْءٍ، نہ فقط یہ ایک چیز کے یہ جو ہے جناب عالی کیا کہتے ہیں، گھنٹی یا دستک، نہیں، کوئی بھی شے، کُلُّ شَیْءٍ اِذَا عَلِمْتَ بِوُجُودِهِ، ہر وہ شے کہ جس کے وجود سے آپ آشنا ہوتے ہیں، علم آتا ہے آپ کو اس کے وجود کا، ہر وہ شے کہ جس کو آپ جانتے ہیں، جس کے وجود کا آپ عالم بن جاتے ہیں، فَيَنْتَقِلُ ذِهْنُكَ مِنْهُ إِلَى وُجُودِ شَيْءٍ آخَرَ، تو بس آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے منہ، اس شے سے، إِلَى وجود شَيْءٍ آدھے شے کہ نکرہ بالکل عمومیت دے دی ہے ایک اور شے کی جانب، وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ نُسَمِّيهِ، عبارت یوں ہے، ہر وہ شے کہ جو اس عالم میں ہو کہ اس کو جاننے سے آپ کا ذہن ایک اور شے کا عالم بن جائے، ہر وہ شے نسمیہ، اس کو ہم نام دیتے ہیں، اس شے کو ہم نام دیتے ہیں۔ پہلی والی شے کو ہم نام دیتے ہیں دالن، یعنی جس کو آپ نے جانا ہے نا پہلے مرحلے میں، وہ پہلی شے، اس کو کہیں گے ہم دالن۔ وَالشَّيْءَ الْآخَرَ، دوسری وہ شے کہ جس کی جانب آپ کا ذہن خود بخود چلا گیا پہلی والی چیز کو جاننے کی وجہ سے، اس دوسری والی شے کو ہم نام دیں گے کیا؟ مدلولن، یعنی جس کی طرف ذہن منتقل ہوا ہے۔ وَهَذِهِ الصِّفَةَ، یوں پڑھیں تو بہتر ہے جیسا کہ آپ نے بتایا بھی صحیح، اور ہم اس صفت کو، اس پروسیس کو کہ جو حاصل ہوئی ہے اس شے کے لیے، ہاں، اس کو ہم نام دیں گے دلالتن، اس کو ہم دلالت کا نام دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ مثال سے آئے ایک کلی کی طرف، اب تعریف کرنا آسان ہو گئی۔ فَيَتَّضِحُ، بس واضح ہو گیا، روشن ہو گیا، آشکار ہو گیا، من ذالک، اس بیان سے کیا واضح ہو گیا؟ ان الدلالتہ، بلا شبہ، بالتحقیق، دلالت ہی، دلالت یہ ہے کہ کون الشیء بحالت، شے کا ہونا ایک حالت کے ساتھ، شے کا ہونا ایسی حالت میں، مفہومی ترجمہ کریں گے تو یوں ہوگا، اذا علمت بوجودہ، کہ جب آپ جانیں اس شے کے وجود کو، تو انتقل، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، انتقل ذہنک، تو آپ کا ذہن منتقل ہو جائے الی وجود شیئن آخر، ایک اور شے کے وجود کی جانب۔ کو اقسام الدلالتی، دلالت کی اقسام، البتہ دلالت کی قسموں کی طرف جانے سے پہلے سبب دلالت کو مقدمہ قرار دیں گے، یعنی پہلے یہ کہیں گے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے بھائی، اس پہ تو غور کریں،
ایک شے سامنے آئی ہے اسی کا علم آنا چاہیے نا آپ کو. کیوں اس چیز سے آپ کا ذہن دوسری چیز کی جانب متوجہ ہو رہا ہے؟ آپ کو اس کے سبب کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں ہم، قبل از این کہ ہم دلالت کی تقسیم بندی کریں. لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان انتقال الذہنی، ذہن کا انتقال، ذہن کا منتقل ہونا، من شیء الی شیء، کسی شے سے کسی شے کی جانب، یوں کو ترجمہ کریں تو اچھا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کسی شے سے کسی شے کی جانب، یہ صحیح ہے. لا یکون بلا سبب، یہ انتقال نہیں ہوتا ہے بغیر سبب. لا بمعنی غیر، صحیح آگا، بلا سبب نہیں آگا، ایسا نہیں ہوگا بغیر سبب کے، یہ نہیں ہو سکتا. خوب آ جائیں گے ہم پھر کہ بھئی سبب کیا ہے. وَلَيْسَ السَّبَبُ، اور سبب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے مگر یہ ہے، الا رسوخ العلاقتی، صحیح ہے گا، وہ رابطہ ہے، وہ ارتباط کا پیوستہ ہونا ہے، وہ ربط کا مضبوط ہونا ہے، قوی ہونا ہے. یہ سارے رسوخ کے معنی ہیں بھائی. بین الشیئین فی الذہنی، ذہن کے اندر ان دو چیزوں کا ترجمہ میں نے الف لام کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ انہی کی بات چل رہی ہے کہ ایک شے کو جانتے ہیں دوسری شے کا علم آ جاتا ہے، تو الشیئین اشارہ ہو گیا. ان دو اشیاء کے درمیان ذہن کے اندر پہلے سے ایک مضبوط تعلق کی کیفیت بیٹھی ہوئی ہے آپ کے ذہن کے اندر. اسی لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں دوسری چیز فوراً دوڑی ہوئی چلی آ جائے. ہاں یہ وَهَذِهِ الْعَلَاقَةُ الذَّهْنِيَّةُ أَيْضًا لَهَا سَبَبٌ، اور یہ جو علاقہ ذہنیہ ہے، یہ جو ذہن کے اندر پہلے سے تعلق آپ کے ذہن کے اندر بیٹھا ہے جس کی وجہ سے دلالت وجود میں آ رہی ہے، لہا سبب، اس کے لیے بھی سبب ہے، اس کے لیے بھی ایک سبب ہے. اور وہ سبب سببها یعنی سبب العلاقۃ الذہنیہ، اور اس علاقہ ذہنیہ کا سبب کیا ہے؟ العلم بالملازمۃ بین الشیئین خارج الذہن. بہت بہترین آگا، دیکھیں پہلے کیا کہا، پہلا والا سبب آپ کے ذہن کے اندر ہے، دوسرا والا سبب ذہن سے باہر ہے. ہاں صحیح، یہ تو ہوگا. وَسَبَبُهَا، اور اس علاقہ ذہنیہ کا سبب کیا ہے؟ العلم، علم ہے. کس چیز کا علم؟ بالملازمتی، ملازمے کا علم، کہ یہ دونوں چیزوں کے درمیان لازم و ملزوم کا رشتہ ہے. اس چیز کا علم ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. البتہ ذہن کے اندر اس لیے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ آپ کو علم ہے کہ خارج میں ان دونوں چیزوں کے درمیان ملازمہ ہے. خارج میں چونکہ آپ اس چیز کو مشاہدہ کر چکے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کا علم، اس کی کھوج لگائی ہے، اور اب آپ کے ذہن کے اندر بھی آ چکا ہے کہ ملازمہ ہے. امید ہے انشاءاللہ. والاختلاف هذه الملازمۃ، دلالت بھی نہیں ہوگی، لا شک فیہا. دلالت کا مطلب یہ ملازمہ مطلب دو چیزیں ہیں تبھی تلازم ہو رہا ہے، اور دلالت بھی وہی ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جانا، ختم. اگر علاقہ ذہنی نہیں ہوگا دلالت وجود میں ہی نہیں آئے گی، آئے گی نہیں، کبھی آئے گی نہیں. اسی طریقے سے جو آپ کے سوالات تھے، اگر مجھے نہیں پتا اس لفظ کا کیا معنی ہے، ختم ہو گئی بات، اس کا مطلب علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تو بھی ملازمہ نہیں ہوگا، ختم. والاختلاف هذه الملازمۃ، البتہ آغا جان اس ملازمے کے اختلاف کی وجہ سے، اچھا اختلاف کس حیثیت سے؟ من کونہا ذاتیۃً و طبعیۃً. دیکھیں یہاں پر طبیعیۃً لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ یا با کے بعد یا تو نہیں ہے نا آپ کے پاس؟
ہاں یہ بات کی تحقیقات ہیں، جو پرانے نسخے ہیں ان کے اندر یا لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن آغا فیاضی کا جو نسخہ ہے جس کا میں بار بار حوالہ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ کہتے ہیں کہ اصل نسخے کے اندر اگرچہ طبیعت لکھا ہوا ہے لیکن حق وہی ہے جس کو ہم نے ثبت کیا ہے، جس کو ہم نے لکھا ہے، جس کو ہم نے تحریر کیا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے اس نسخے کی پھر تھوڑی سی اصلاح بھی کی ہے نا، تو وہ لکھتے ہیں طبعیت۔ کہہ رہے ہیں آغا ملازمے کا اختلاف اس جہت سے کہ وہ ملازمہ بسا اوقات ذاتی ہوتا ہے، یعنی حقیقی ہوتا ہے، یعنی وضع واضح کے بغیر ہوتا ہے۔ کون گرا؟ او طبعیتاً، یا اس جہت سے اختلاف کہ وہ بسا اوقات طبعیہ ہوتا ہے، او بے وضع واضع و جعل جائل۔ دیکھیں وضع واضع اور جعل جائل کے درمیان واو لگایا ہے، مطلب یہ ایک ہی چیز ہے، ایسا نہیں کوئی چار چیزیں بن گئی، 3 چیزیں بنی ہیں۔ کہہ رہے ہیں آغا جان یہ جو ملازمہ ہے اس ملازمے میں اختلاف ہے اس جہت سے کہ کبھی کبھار یہ ملازمہ ذاتیہ ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ ملازمہ طبعیہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ ملازمہ وضعیہ ہوتا ہے، یا جعلیہ ہوتا ہے، یا اعتباریہ ہوتا ہے، وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ہاں اعتبار معتبرن۔ اب دیکھیں عبارت وَلِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ قَسَّمٌ۔ ہاں انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آغا صاحب بتائیں گے قیامت کے دن۔ ابھی تک تو بہرحال جعل اور وضع کا معنی اعتبار والا بھی اسی کے معنی میں تھا، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ لکھ سکتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اور تشریح اور وضاحت جعل کیوں لکھا؟ وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اب یہ تو وہ بتائیں گے نا، اس پہ مجھے کوئی الگ سے کوئی مطلب نہیں ملا۔ جانا چاہیے تھا نا۔ ہاں یہ ہے انشاءاللہ، مسئلہ نہیں، وہاں پوچھ لیجیے گا، وہاں بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ منٹوں میں کام ہوگا۔ پھر انشاءاللہ وہاں پہ بیٹھیں گے، وہ کیا ضرورت ہے پھر وہاں پر بھی، چلیں خیر۔ اچھا یہ ممکن ہے میں احتمال دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ اعتبار کا معنی تو جعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو وہ تو واضح ہو گیا کہ جہاں جعل ہے وہاں اعتبار تو ہے۔ البتہ وضع کا معنی ایک لحاظ سے پہلی مرتبہ اس اینگل سے آیا ہے، تو جعل کے ذریعے سے وضع کی وضاحت کر دی، اعتبار اسی کے ضمن میں آ گیا۔ اب یہ ہماری بہرحال ایک رائے ہے۔ وَلِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ قَسَّمُوا، البتہ یہ جو ملازمہ ہے چونکہ اس کے درمیان اختلاف ہے، بس اسی وجہ سے قسموں، علماء مناطقہ نے قسم کھائی ہے نا، تقسیم کیا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ جی، اب یہ ذاتی، طبعی اور وضعی یہ آگا سمجھ نہیں آئے۔ بالکل سمجھ آنے بھی نہیں چاہیے نا، آنے بھی نہیں چاہیے ابھی، کیونکہ انہوں نے ہی نہیں بیان کیا ابھی تک۔ بس یوں اگلا صفحہ پلٹیں گے تو اگلے صفحے پر یہی بحث ہے، صحیح ہے، آنے بھی نہیں چاہیے نا۔ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملازمہ چونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ذاتی ہوتا ہے، کبھی کبھار طبعی ہوتا ہے، کبھی کبھار وضعی ہوتا ہے، اسی وجہ سے علماء مناطقہ نے تقسیم کی ہے، قسموں تقسیم بندی کی ہے، الدلالت دلالت کو تقسیم کیا، الی اقسام ثلاثۃ، الی ثلاثۃ اقسام بھی صحیح ہے، الی اقسام ثلاثۃ بھی صحیح ہے۔ ہاں مضاف الیہ کو اگر موصوف و صفت بنا دیا جائے جگہ بدل کر تو بھی ترجمہ سیم ہوگا۔ ایک نیا مطلب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صحیح ہے، مضاف الیہ کو اگر صفت بنا دیں، ہاں صفت موصوف جگہ بدل کر، جو مضاف الیہ تھا اسے موصوف بنا دو، اور جو مضاف تھا اسے صفت بنا دو، تو ترجمہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کہیں کہیں پر شاید یہ ٹوٹے گا، صحیح ہے، لیکن ابھی تک تو صحیح چل رہا ہے۔ الی اقسام ثلاثۃ کو کر دو الی ثلاثتی اقسام، پھر بھی صحیح ہے نا، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خوب وہ کیا ہیں؟ عقلیت و طبعی، اچھا نیچے طبعیہ لکھا ہے میرے نسخے کے اندر، و وضعیت، یہاں پہ بھی خوب کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے آگا کہ آپ نے یہ کہا کہ ملازمے کے اندر اختلاف ہے اس جہت سے کہ وہ ملازمہ بسا اوقات عقلیہ ہوتا ہے، بسا اوقات طبعیہ ہوتا ہے، بسا اوقات وضعیہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں آپ 3 کر رہے، 3 کیوں کہہ رہے ہیں، 4 کیوں نہیں کہہ رہے؟
5 کیوں نہیں کہہ رہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو. ایک سوال ہے بہرحال. ایسے ہی آپ کی عبارت سے ہمیں ایسے سمجھ 3 کی طرف کیوں ہے؟ ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں. کہہ رہے ہیں آغا جان بعض علماء تو باقاعدہ دلیل عقلی کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. انشاءاللہ آگے چل کر آپ باب قسمت کے اندر، صحیح ہے، المعرف کی بحث کے بعد جو باب القسمت آئے گا اس کے اندر آپ پڑھیں گے. وہاں پر ایک تقسیم کا طریقہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں برہان صبر و تقسیم. وہاں پر باقاعدہ ایک پورا طریقہ بتایا جاتا ہے چیزوں کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کا. تو کہتے ہیں بعض تو یہ کہتے ہیں کہ آغا دلیل عقلی ہے ہمارے پاس اس سلسلے میں کہ بہرحال یہ معاملہ انہی 3 کے اندر ہے، کوئی چوتھی چیز نہیں ہے. جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں آغا یہ استقرا بھی دلیل بن جاتا ہے. استقرا کا معنی سمجھایا تھا یار صرف میر کے آغاز میں. کیا ہے وہ؟ یعنی ریسرچ کرنا. ہاں یہ تو لغوی معنی اس کا ہو گیا. تمام تر احتمالات جو ممکن ہیں ان کو تلاش کیا، استقراء تام ہوا، نتیجہ یہی نکلا کہ ملازمہ اس سے باہر نہیں ہے. یا وہ ذاتی ہے، یا وہ طبعی ہے، یا وہ وضعی ہے. ملازمے کے درمیان اختلاف یہ انہی 3 جہتوں سے ہے، چوتھی کوئی جہت نہیں ہے. بس چونکہ ملازمے کا اختلاف ہے اور اس کی 3 قسمیں، لہذا باقاعدہ تقسیم بندی کی ہے بزرگ علماء نے. اور اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے الدلالۃ العقلیۃ. یہ بھئی عقلی کہاں سے آ گئی؟ عقلی کہاں سے آ گئی؟ تو ذاتی کہنا چاہیے تھا، ذاتی کہنا چاہیے تھا. یہ ذاتی کے لیے آگا عقلی. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ذاتی کو اب عقلی کہہ رہے ہیں یہاں پر. وہاں پہ جو ذاتی کہا تھا نا، اب یہ کہا نا یہ والاختلاف هذه الملازمتی من کونها ذاتیۃً، ہے نا؟ تبھی تو کہہ رہا ہوں نا. اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عقلی. اب اس کو عقلی کا نام دے رہے ہیں. بابا توجہ پوری رکھیں کہ دال اور مدلول کے درمیان علاقے کا رسوخ ہے، تعلق مستحکم ہے ذہن کے اندر. اسی وجہ سے ایک چیز سے آپ کا ذہن دوسری چیز کی طرف جاتا ہے. سوال یہ تعلق کیسے بنا؟ جواب آپ کو ملازمے کا علم ہے. ان دونوں چیزوں کے درمیان ملازمے کا علم ہے. البتہ وہ دونوں چیزیں جن کے درمیان ملازمہ ہوتا ہے اس ملازمے کی 3 قسمیں ہیں. یا وہ ملازمہ ذاتی ہے یعنی عقلی ہے، یا وہ طبعی ہے، یا وہ وضعی ہے. تینوں کا آپ کے پاس علم ہے، بس اسی وجہ سے دال سے مدلول کی طرف آپ کا ذہن چلا جاتا ہے. یعنی ان دونوں کے درمیان جو لازم و ملزوم کا رشتہ ہے، یا اس کی بنیاد عقل ہے، یا طبیعت انسان ہے، یا وضع واضح ہے، یا جعل ہے، یا اعتبار معتبر ہے. صحیح ہے. ہاں کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرض فارض تو استعمال نہیں ہوتا، فرض مفترض کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بھی ہم قبول کر لیتے ہیں. الدلالۃ العقلیۃ، پہلی دلالت آگا دلالت عقلیہ. وہیہ، یہ دلالت فیما، اس مورد میں ہوتی ہے، اذا، کہ جب کانا بین الدال والمدلولی، کہ جہاں دال اور مدلول کے مابین ملازمت ذاتیت حقیقیت، صحیح ہے، حقیقیہ ہو. آگا یہ دلالت عقلیہ اس مورد میں ہوتی ہے کہ جہاں دال اور مدلول کے درمیان جو ملازمہ ہے وہ ملازمہ ذاتی ہو، وہ ملازمہ حقیقی ہو، فی وجودہما الخارجی. یہاں پر لفظ الخارجی صفت وجود ہے.
وہ دو چیزیں جن کے درمیان ملازمہ ہے، وہ دونوں چیزیں خارج میں، ان دونوں کا جو وجود ہے خارجی وجود میں ان دونوں کے درمیان ملازمہ ہے، اسی وجہ سے ذہن میں آیا ہے اور اسی وجہ سے ہمارا ذہن ایک کی جانب سے دوسری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مثال آئیں گی، ٹینشن نہیں لیں۔ سب سے بہترین دلیل کل اثری والمؤثری، سبحان اللہ، پوری کائنات اسی پر ہے سرکار۔ ہاں، خدا مؤثر ہے، کائنات اثر ہے، ما سے واللہ جو کچھ بھی ہے وہ اثر ہے، ٹھیک ہے نا، مؤثر کا۔ خوب یہاں پر اثر یعنی دال، مؤثر یعنی مدلول، ہاں صحیح نہیں ہے؟ فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ الٹ ہو سکتا ہے کہ مؤثر ہوگا جہاں پہ بھی تو اثر ہوگا، ضروری نہیں ہے، صحیح ہے، یعنی اثر سے مؤثر کی طرف ذہن جانا یہ دلالت ہے، یہ بتا رہے ہیں، یہ تو ہوگا۔ فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ مَثَلًا، بس جب انسان جان لے، مثال کے طور پر جان لے، پہلے کہہ رہے ہیں علم تو آئے، دلالت بعد میں ہوگی بھائی، سبب اول علم، خارج میں آپ دیکھیں کہ واقعی یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ان دونوں کے درمیان بڑی گہری دوستی ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے، پہلے آپ کے علم میں آنا چاہیے، یعنی خارج میں آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ کے پاس آ گیا علم، اب یہ یہاں پر موجود ہے، اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی دیکھیں گے تو دوسرا دوڑتا ہوا چلا آئے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ مَثَلًا، بس جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ ان ضوء الصباح، صبح کی کرن، صبح کی روشنی، اثرون، جب اسے یہ علم آ جائے کہ صبح کی روشنی اثر ہے، کس چیز کا اثر؟ لِطُلُوعِ قُرْصِ الشَّمْسِ، وہ جو سورج کی ٹکیا ہے نا، یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹکیا ہے، ہم تو کہتے ہیں خود سورج، لیکن یہاں پر انہوں نے اس کو لفظ قرص سے تعبیر کیا، یعنی وہ ٹکیا، ٹھیک ہے، یہ مؤثر ہے، یہ مؤثر ہے، اور روشنی اس کا اثر ہے۔ بس اگر اس کا علم ہمیں آ جائے، وَرَّآ، اور انسان دیکھے، الضوء، اب یہ الضوء پہ جو الف لام ہے یہ عوض از مضاف الیہ ہے، ہاں احسنتم جزاک اللہ، یعنی وَرَّآ ضوء الصباح، پہلے علم آ گیا اس بات کا کہ یہ جو روشنی ہے، صبح والی روشنی، یہ آغا جان یہ سورج کی وہ جو ٹکیا ہے اس سے نکل رہی ہے، کرنیں اس کی ہیں، علم آ گیا۔ اب علم آنے کے بعد اب اس کی آنکھ کھلی ہے فرض کریں، اور اس نے سامنے دیوار پر وہی روشنی دیکھی ہے، تو علم میں ہے نا کہ یہ روشنی ادھر سے آتی ہے، تو جیسے ہی اس کو دیکھے گا کہہ دے گا صبح ہو گئی، صحیح ہے، صبح ہو گئی ہے جناب، اٹھ جائیے، مدرسے کا ٹائم ہو گیا ہے فرض کریں، صحیح ہے، فجر کا ٹائم، فجر میں تو ہوتی نہیں ہے نا یہ روشنی، صحیح ہے، وہ تو ہوتی نہیں ہے اس وقت، تو اذانے وزانے، ہاں غلط ہے، یہ اکثریت غالباً ایسا ہے نا، اغلب ایسا ہے، خدا معاف کرے بہرحال، لیکن یہ بہت سخت ہے، فجر والی نماز جو ہے نا بھاری ہے، بھاری۔ وَرَآ الضَّوْءَ، اور جب یہ انسان دیکھے گا اس روشنی کو، علی الجداری، دیوار پر، تو چونکہ علم بالملازمہ فی الخارج پہلے سے آ چکا اس کے پاس، تو ینتقل، منتقل ہو جائے گا، ذہن ہو، اس انسان کا ذہن منتقل ہو جائے گا، الی، اس مطلب کی طرف کہ طلوع الشمس، قطعاً، یقینی طور پر سورج طلوع ہو چکا ہے، قطعی طور پر سورج کے طلوع ہونے کی جانب اس کا ذہن منتقل ہو جائے گا۔ بس اگر اس طرح سے ہے، اگر یہ مطلب آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا تو بس اب ہم تطبیق کرتے ہیں، فَيَكُونُ ضَوْءُ الصَّبَاحِ دَالًا عَلَىٰ الشَّمْسِ، آغا جان یہ صبح کی کرنیں، صبح کی ضوء، اس کی روشنی، یہ دال ہے، دلالت کرنے والی ہے،
अलशम्सी, सूरज पर, अलबत्ता कौन सी दलालत? दलालतन अक़लियतन, दलालत, हाँ भाई, दलालतन मंसूब क्यों है? आगा ये इसमें वो है, खबर है किसकी? कौन की खबर है? हाँ कासिम, कौन की खबर है? तो फिर दालन वो क्या है फिर? इसमें है ना, इसम भी मंसूब, खबर भी मंसूब। इसम तो मरफू होगा ना काना कागा। वैसे मैंने तर्जमा कर लिया, बहुत आसान, उसके बाद तो बिल्कुल इजी हो गया। मफ़ऊल बिही बनेगा। अस्तगफिरुल्लाह, रआ। राआ का रा गए, अब तो बहुत पीछे, हो तो जुमला खत्म हो गया। फयकूनु ज़ौ सबाही दालन, हाल, हाल तो मुश्तक होता है। चलें जी आगा ज़ैन, मफ़ऊल मुतलक़े नौई है, अकली आ गई ना उसकी सिफत, नौइयत बता दी, सही है, सही है। दलालत, ये जो रोशनी है सुबह वाली, इसकी जो सूरज पर दलालत है ना आगा, ये दलालत कौन सी वाली दलालत है? दलालत अकलिया है। वह मिस्लहू, और इसी के मिसल है, इज़ा समिअना, जब हम सुने, सौत मुतकल्लिमिन, किसी मुतकल्लिम की आवाज को, म्यू वराए जिदारन, दीवार के अकब से, दीवार के पीछे से, फ़अलिमना, तो हमें इल्म हो जाता है, बेवजूद मुतकल्लिमिन मा, सही है, हमें किसी लाफिज, किसी मुतकल्लिम के, किसी का तर्जुमा मा नकिरा आएगा, किसी मुतकल्लिम, किसी लाफिज यानी लफ्जों को अदा करने वाले के वजूद का इल्म आ जाता है, दलालत अकलिया आएगा। हाँ, दलालत अकलिया है। बात वाज़े हो रही है? खूब, ठीक है। असानी अदलालतु तबइय्यतु, दूसरी दलालत है दलालत तबइय्या, वहिया, ये दलालत तबइय्या फीमा, ये वहाँ होती है, इज़ा कानतिल मुलाज़मतु बैन शैअैनि मुलाज़मतन, ना मुलाज़मतन तबइय्यतन, कह रहा है ये उस मौरिद में होता है कि जहाँ पर दो अशिया के दरमियान जो मुलाज़मा होगा वो मुलाज़मा तबइय्या होगा। तबइय्या ही लिखा हुआ है, सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास अब जो लिखा हुआ वो तबीआ लिखा हुआ है, ये भी तो बिल्कुल ही गलत है। तबइय्यतुन ये सही है। खैर यहां पर एक नुक्ता है, आनी, मेरी मुराद ये है, अल्लती, ये मुलाजमा, जो मुलाजमाए तबइया है, मेरी मुराद वो मुलाजमा, यक्तज़ीहा, कि जिस मुलाजमे का तकाजा करता है, कौन? तबउल इंसानी, इंसान की तबीअत, हाँ, इंसान का मिजाज, जिसका तकाजा करता है। जी बिल्कुल सरकार, कहाँ से? आनी, आनिल्लती, मेरी मुराद वो है कि जिसका तकाजा करे इंसान की तबीयत, वो से मुराद मुलाजम है। वो मैंने इसीलिए पहले तर्जमे में पहली मरतबा जो तर्जमा किया ना, वो मैंने अल्लती जिसकी सिफत बने वो मैंने जिक्र कर दिया। और वैसे भी हम यहाँ पे यही तरकीब करेंगे कि ये अल्लती सिफत मौसूफ महजूफ के लिए, और चूँकि वो इबारत में ऊपर गुजर चुका है उसका तकरार नहीं किया। सही है। मुलाजमा तबइया, मेरी मुराद वो मुलाजमा तबइया है कि जिसका तकाजा तबीयत इंसानी करे। अलबत्ता आवाजान, चूँकि
انسان کی جو طبیعت ہے اس کے اندر اختلاف ہے، تخلف ہے، صحیح ہے. کوئی کسی احساس کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی انداز اپناتا ہے تو دوسرا کوئی اور انداز اپناتا ہے. طبیعت انسانی میں اختلاف ہے، مختلف ہے انسان طبیعتوں کے اعتبار سے. ابھی جو مثالیں آئیں گی نا اس پر زیادہ تطبیق ہو سکے گی. وہاں اختلاف نہیں ہے اوپر جو بیان کیا تھا. ہاں، کیونکہ یہ عقلی ہے کہ معلول کبھی علت سے تخلف نہیں کر سکتا. اوپر جو دلالت عقلیہ کے اندر ہے نا وہ ایسے ہے جیسے علت اور معلول کے درمیان ملازمہ ہے. معلول کبھی علت سے باہر نہیں جائے گا. ہاں، لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ بہرحال فرق آ جاتا ہے. طبیعت انسانی میں فرق ہونے کی وجہ سے ہم اس کو عقلی سے باہر کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں. اور ابھی مثالوں کے ذریعے سے زیادہ تطبیق آ گئی. یہ نقطہ در حقیقت نقطہ افتراق ہے. جو اب جو جملہ آ رہا ہے نا وقد، یہاں سے در حقیقت نقطہ افتراق ہے، نقطہ جدائی ہے کہ دلالت طبعیہ دلالت عقلیہ سے جدا کیسے ہو رہی ہے. ہاں، یہ چیز. وَقَدْ يَتَخَلَّفُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ طِبَاعِ النَّاسِ. اب لفظی ترجمہ کروں. ان دونوں کا فاعل اس کے اندر موجود ضمیر جو راجع ہے طبع الانسان کی طرف، اور بالتحقیق بسا اوقات انسان کی طبیعت متخلف ہوتی ہے اور بسا اوقات مختلف ہوتی ہے. کیوں مختلف ہوتی ہے؟ باختلاف طباع الناس. طباع جمع ہے طب کی. طبیعت مختلف ہے نا. ایک مرتبہ طب کو بے معنی عام لے رہے ہیں اور ایک مرتبہ ایک ایک فرد کو ملحوظ نظر رکھ رہے ہیں. ایک ایک فرد. دو مثالیں یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور تسبیح جو ہے وہ ایسے جلدی جلدی چلاتا ہے. ایسے تسبیح جلدی جلدی چلا رہا ہے. یہ مثال دیں گے کہ یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی پریشانی میں کچھ سوچ رہا ہے. کوئی یوں کرتا ہے، ادھر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی بڑی گہری سوچ میں. علامہ اقبال کی تصویر دیکھی نا آپ نے؟ ایسے اس کا مطلب کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی گہری ہے. کوئی ایسے داڑھی سے کھیلتا ہے، صحیح ہے، کسی پریشانی میں فرض کریں. کبھی کبھار جو ہے وہ لفظ یہاں پر لفظ انہوں نے استعمال کیا آہ یا آہ. یہ الفاظ انسان کی مختلف طبیعتوں پر دلالت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی تکلیف میں ہو، کسی رنج و الم میں ہو، کہتا ہے آہ. ہاں، اچھا اف تزجر پہ دلالت کرتا ہے، تنگی پہ دلالت کرتا ہے، بیزاری پہ دلالت کرتا ہے لفظ اف. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بہرحال ممکن ہے کہ بعض افراد بشر کے پاس یہ جو طبیعتیں ہیں کوئی اور معنی دے رہی ہوں اور بعض افراد بشر کے ہاں یہی علامتیں کوئی اور معنی دے رہے ہیں. یہ ممکن ہے. یہاں پر جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ بہرحال طباع انسان جو ہیں، افراد بشر کی جو طبیعتیں ہیں ان کے اندر بہرحال تخلف ہے، اختلاف ہے. مصیبت میں روتے ہیں، کچھ خوشی میں روتے ہیں. ہاں، خوشی میں روتے ہوئے آنسو آ جائیں مثلا، صحیح ہے. تو رونا تو غم کی علامت ہے، کہیں سمجھی جائے. وہ بولا ارے یار اتنی خوشی کے موقع پہ رو رہے. بولا یار خوشی کے آنسو ہیں. صحیح ہے، دیوانہ ہو گیا مثلا فرض کریں. یا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو. بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ جو میں آپ کی خدمت میں مثال دی کہ یہ ممکن ہے کہ یہی علامت، یہی حرکت
یہ جو انجام دے رہا ہے ہو سکتا ہے کہیں پر یہ سمجھا جائے کہ ہاں یار واقعی یہ جو بڑی تیزی تیزی سے چلا رہا ہے اس کا مطلب کسی پریشانی کے اندر ہے. یہ ہے باقاعدہ اس پر جو ہے وہ غالباً میں نے کبھی آپ سے ذکر کیا تھا، یہ باقاعدہ ایک شعبہ ہے کہ انسان کی مختلف جو طبائع ہیں، اس کی مختلف نقل و حرکت جسمی ہیں، اس سے رزلٹ نکالنا ممکن ہے کہ یہ ہو. بہرحال مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ اس میں ایک ٹیچر سے ہماری ملاقات ہوئی تھی یہیں پر کراچی میں، تو انہوں نے باقاعدہ پورا بتایا تھا کہ اگر فرض کریں کہ یہ دایاں پیر بائیں پیر کے اوپر رکھے تو اس وقت وہ کس کیفیت کے اندر ہوگا، بایاں پیر دائیں پہ رکھے تو کس کیفیت میں ہوگا، پیچھے ٹیک لگائے تو کس کیفیت میں ہوگا، آگے ٹیک لگائے تو کس کیفیت میں، گردن جھکائے تو کس کیفیت میں ہے، اوپر دیکھے تو کیا سوچ رہا ہے، دائیں یا بائیں دیکھے تو کیا سوچ رہا ہے، آنکھیں گھمائے تو کیا سوچ رہا ہے. لیکن ان میں اختلاف ممکن ہے. 100% ایسا ہو کہ یہ ہمیشہ یہی رزلٹ نکلے، یہ ضروری نہیں ہے. طبائع افراد بشر میں اختلاف ممکن ہے، طبیعتوں میں اختلاف ممکن ہے. خوب کہ رہا وقد یتخلف، یہ مثال ہوگی اس مورد کی کہ دال تو موجود ہو لیکن مدلول نہ آئے. یعنی ممکن ہے کہ ہم ایک طریقے سے نتیجہ یہ نکال رہے ہوں کہ جناب عالی ایک تسبیح چلا رہا ہے شخص، تیزی تیزی سے چلا رہا ہے. اب یہ مثال دیں گے کہ فرض کریں یہ کسی ٹینشن میں یا فکر میں یا کچھ سوچ رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. یہ دال موجود ہے لیکن ممکن ہے پیچھے کوئی مدلول نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. وَيَخْتَلِفُ، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ دال بھی موجود ہے البتہ مدلول بدل جائے. یہ شروحات کے اندر ان دونوں لفظوں کی وضاحت کے اندر اس طریقے سے لکھا گیا ہے. یعنی تھوڑی دیر پہلے تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تسبیح جو ہے وہ چلا رہا ہے تیزی تیزی سے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی پریشانی میں ہے. ضروری نہیں ہے کسی پریشانی کے، ممکن ہے کہ خوشی میں ہو، یعنی مدلول بدل گیا. دال اپنی جگہ پر ہے. یتخلف میں کہیں گے کہ مدلول ہے ہی نہیں، اور یختلف کے اندر مطلب دال تو دونوں صورتوں میں، البتہ یختلف کے اندر یہ کہ مدلول بدل جائے. یعنی اس کا معنی کچھ اور یہ نہ ہو جو ابھی ہم سمجھ رہے تھے، کوئی اور معنی ہو سکتا ہے پریشانی میں ہو. جیسا کہ انہوں نے مثال دی آنسو غم کی علامت ہو، خوشی میں رو رہا ہو کوئی شخص، بس ایسے ہی رونا آ رہا ہے. اکثر لوگ فضائل سنتے ہوئے روتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. فضائل چل رہے ہیں اچانک سے رونا آ گیا. بھائی فضائل تو خوشی والے تھے، اس میں رونا آ گیا. تو یہ تو دال ہے رونا. رونا علامت غم ہے، یہ اس کا مدلول تھا. ابھی مدلول بدل گیا نا، خوشی میں رو رہے ہیں. ممکن ہے اس طریقے سے، اور بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں. چونکہ انہوں نے کافی مثالیں دی ہیں لہٰذا اس پر ہم زیادہ وقت نہیں لگاتے. میں فقط ان دو لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لیا. وقد یتخلف، اور بسا اوقات تخلف ہو جاتا ہے. یعنی مختلف ہونا ہے یا تخلف ہے؟ یہ تخلف ہے. پہلا دال بھی ہوگا البتہ مدلول نہ ہو، دال ہو لیکن مدلول نہ ہو، یہ یتخلفو ہے. وَيَخْتَلِفُ میں دال ہے البتہ مدلول بدل جائے، مدلول کوئی اور ہو جائے. اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ باختلاف طباع الناس، لوگوں کی جو طبیعتیں ہیں اس کے اختلاف کی وجہ سے یہ بدلتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے بدل جائے. لا کل اثری بالنسبتی دیکھا میں نے کہا نا یہ جملہ جو ہے نا خصوصیت سے فرق کرنے کے لیے بھی ہے. لا کل اثری بالنسبت الی المؤثر، نہ کہ اس مؤثر کی طرح کہ جو بنسبت مؤثر ہے، کہ وہ اثر، یہ الذی صفت اثر ہے، صفت مؤثر نہیں ہے. لا کل اثر الذی، یوں کہیں نہ کہ اس اثر کی طرح کہ لا یتخلف ولا یختلف. آغا وہ جو ملازمہ عقلیہ ہے اس کے اندر دال اور مدلول کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تخلف بھی نہیں ہوگا. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا دال ہو اور مدلول نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. یا مثلا ایسا ہو کہ دال کا مدلول بدل جائے، ایسا نہیں ہوگا. اس پہ بہرحال ابھی تھوڑی سی گفتگو اور بھی مزیدار آنے والی. آگے انہوں نے یہاں پر خود زیادہ وضاحت نہیں کی ہے تو ہم بھی زیادہ چھیڑتے نہیں ہیں. وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ. آگا یہ جو مطلب ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے دلالت طبیعہ کے ذیل میں، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. فَمِنْهَا، ان امثلہ میں سے چند مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. مثلا طبع بعض الناس
بعض لوگوں کی طبیعت ان یقولا یہ کہنا ہے، آخ یہ کہنا، اقتدار کا مطلب تھا اقتدار، کیونکہ یہ ابھی کہہ رہے تھے نا دلالت طبیعہ کا تقاضا، یہ طبیعت انسانی اس کا تقاضا کرتی ہے نا اس کا، اسی لیے کہہ رہے ہیں آغا آخ یہ کہنا، کب کہنا؟ عند الحس بالالمی، حمزہ کے ساتھ ہے آغا، دکھ رنج غم کے معنی میں نا، علم کو محسوس کرتے ہوئے آخ کا لفظ کہنا، ممکن ہے کوئی نہ کہتا ہو، آخ کا کوئی اور ہی معنی ہو، مدلول ہی بدلے، ممکن تو ہے نا، صحیح ہے ہاں، ہمارے یہاں سندھی میں کہتے استعمال بھی ہوتا ہے، صحیح ہے، وہ کیا کہتے ہیں اب وہ اصل چیز کھنگارو کڈھن جلا، ممکن ہے اگر کسی کو سمجھ آیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کمبر کو سمجھ میں آ گیا، صحیح ہے، چلے۔ وآہ یہ بھی ایک لفظ ہے، آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جو ہے ان کی طبیعتوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں آہ، یہ کب کہتے ہیں؟ عند توجعی، توجہ کا کیا معنی تھا؟ غم تھا؟ نہیں، کوئی اور معنی تھا، بھوک بھی ایک غم ہے، توجہ کا معنی کیا تھا؟ ذہن سے نکل گیا، آیا تھا وہی کہنا، میرے بھی ذہن میں تھا، ہاں بہرحال اس کو دیکھیں، میں پتہ کہ کیسے ذہن سے نکل گیا، ہاں کیا کہتے ہیں؟ سوری، توجہ کے وقت مندوب، مطلب ہاں عند توجہ، اچھا یہ وہاں پر آیا تھا؟ نہیں ہاں شاید مجھے نہیں لگ رہا یہ وہاں، چلیں ٹھیک ہے، بہرحال اس کو دیکھیے گا، میں بھی اس کو دیکھتا ہوں، میرے ذہن سے بہرحال پتہ نہیں کیوں یہ نکل گیا۔ اسی طریقے سے وَأُف، ہاں اچھا، وَأُف عند التأسف والتزجر، افسوس کے وقت یا مثلا بیزاری کے وقت لفظ اف استعمال کرتے ہیں، اس کا ترجمہ وہاں پر کرتے بھی ہیں نا وہ اپنا اسماء افعال کے اندر، کیا کہتے ہیں؟ اتزجرو، بیزار آ گیا ہوں میں، تنگی کے عالم میں، تعصف کے وقت لفظ اف کا استعمال کرنا، تو یہ جو الفاظ ہیں نا آگا، یہ الفاظ ہو جائیں گے دال، اور جن پر یہ دلالت کر رہے ہیں وہ یہ ساری چیزیں، حس بالعلم ہے، ہاں توجہ ہے، تعصف ہے، تزجر ہے، ومنہا انہی میں سے چند ایک اور مثالیں دے دیجیے گا، کہہ رہے ہیں اقتضاء طبع البعض، بعضی الف لام عوض از مضاف الیہ الناس، بعض لوگوں کی طبیعتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان یفرقع اصابعہ، یہ دیکھیں ایسے چٹکنا، ہاں انگلیوں کو چٹکنا تاکہ اس میں سے پٹاخے نکلیں، یہ کام انجام دینا، او یتمتا جمائی لینا، انگڑائی نہیں جمائی ہے اس کا معنی، ان دا زجری والسعمی، تھکاوٹ کے وقت، اور سعم کہتے ہیں خستگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اچھا، وَيَبْعَسَا، اس کو یبعسا پڑھیں، عطف کریں اسی طرح یفرقع پر، یعنی ان اس پہ بھی داخل کریں، اور یبعسا یا کھیلنا، بما یحملو، اس چیز کے ساتھ کہ جس کو اس نے اٹھایا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا، جو بھی چیز ہاتھ میں آ رہی ہے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، من اشیاء، کوئی بھی چیز ہو، اشیاء یعنی وہ چیزیں جن کو اس نے اٹھایا ہوا ان سے کھیلنا، یا ان اشیاء سے کیا، او بے لحیت ہی، اپنی داڑھی سے کھیلنا، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، او بے انف ہی، یا ناک سے کھیلنا، ناک سے کھیلنا مطلب ایسے ناک کو ایسے ایسے، یا وہ جو بھی طریقہ ہو، صحیح ہے، او یزع، یا رکھنا، اصبعہ، اپنی انگلی کو، بین اعلی اذنہ، اپنے کان کی اوپر والی جگہ پر، یہاں پر، یہ نہیں، ہم اکثر پین بھی رکھتے ہیں یہاں پہ، یہ بین اعلی سے مراد یہ جگہ ہے، ہاں یہاں پین سے ایسے 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 رکھنا، پین انگلی رکھنا، ایسے رکھنا، ایسے رکھنا، جو بھی رکھنا، بہرحال یہ بتا رہے ہیں، میں کیا کروں، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو نہیں رکھتا، پرانے زمانے کا سٹائل ہوگا، وہ تو نئی ہی کیوں نہیں کہا، ایک کان پہ رکھ لیں کافی ہے، کام ہو جائے گا، صحیح، او یضع اصبعہ بین اعلی اذنہ وحاجبہ، یہ
یہ اس کو کہتے ہیں عاجب، عاجب، بھویں کو ادھر ادھر انگلی رکھتی. عاجب مطلب اب وہ بتا رہے ہیں اند تفکیری، تفکیر کے وقت اس طرح سے کرنا. ہاں یہی وجہ ہے ہم نے کبھی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اندر تفکیر کہہ رہے ہیں، ہاں سوچنے کے مطلب وہ شخص خود سوچ رہا ہے تو یہ تفکیر ہو جائے گا مدلول. اور یہ انگلی رکھنا یہ ادھر ادھر، میں نے علامہ اقبال کی مثال دی. ہاں یہ بات ہے. صحیح ہے. او یتعصب عند النعاس، پہلے تھا لکھا یتثأب، ہاں بعد میں یتثاءب، یتثاءب جمائی لینا، انگڑائی لینا، عند النعاس اونگنے کے وقت. جب نیند جو ہے اس کی حالت قریب ہو، نیند آنے والی ہو، تو اس وقت جو ہے وہ بندہ جمائیاں لے رہا ہوتا ہے. یہ دلالت کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو نیند آ رہی ہے، یا آنکھیں لال ہو رہی ہوں. صحیح ہے. یا مثلاً جو ہے وہ سائنکمبر گردن نہ ہلائیں تو میں سمجھ جاؤں گا اس کا مطلب وہ یہاں نہیں ہے، وہ ادھر ہیں جھڈوں میں. صحیح ہے. تو یہ ہے نا، مثالیں تو ہیں اپنی جگہ پر ساری. کتنی ٹائٹ مثال آ گئی خود بخود. ابھی یہ ڈرے رہیں گے. بس آغا فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِهَذِهِ الْمُلَازِمَاتِ، بس جب انسان عالم ہو جاتا ہے ان ملازمات کا، فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ ذَهْنُهُ، تو اس انسان کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے من عہد المتلازمین، ان دونوں متلازم یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے الی الاخر دوسرے کی جانب، یعنی ایک کو دیکھے گا تو دوسرے کی طرف ذہن منتقل ہو جائے گا. فَعِندَمَا يَسْمَعُ بِكَلِمَةِ آخ، بس اس وقت کہ جب سنتا ہے یہ انسان لفظ آخ کو، يَنْتَقِلُ ذَهْنُهُ، اس شخص کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے الی، اس مطلب کی جانب کہ ان متکلمہا، اس لفظ آخ کو کلام کرنے والا، یحس بالالم، وہ محسوس کر رہا ہے درد کو، غم کو، دکھ کو. وَإِذَا رَأَى، یا یہ انسان جب دیکھتا ہے شخصاً کسی ایسے شخص کو کہ یعبث، کہ جو کھیل رہا ہے، بے مصباحتہ، اپنی تسبیح سے، یعلم، تو یہ شخص جان لیتا ہے کہ بأنہ، کہ یہ شخص کہ جو کھیل رہا ہے اپنی تسبیح سے، حرکت دے رہا ہے تسبیح کو، فی حالت تفکیری، یہ فکر کرنے کی حالت میں ہیں. وہکذا، اس طرح سے آپ مثالیں ایک ایک بنا لیجئے گا جتنی بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے. اوف کہا، سمجھ جاتا ہے کہ پتہ بندہ تنگ ہو گیا، بیزار ہو گیا. صحیح ہے نا، صحیح ہے. یا آپ کروٹیں لینے لگ جائیں تو میں سمجھ جاؤں گا کلاس لمبی ہو گئی ہے. اگر بے مصبحتی لکھا ہوا ہے، اگر یہ بے مصباح، یہ اس میں اعلیٰ آئے گا. صلی اللہ علی محمد و آلہ